ہمیں کیا ملتا ہے سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ سب سے پہلی بات تجارت کی فضیلت. تجارت کی اسلام میں بہت فضیلت ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں سیالکوٹ میں ایک تاجر تھے, میں بھول گیا وہ کون تھے. مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے یار ہم سے کھانا بھی کھا لیا آپ نے اور پھر بھول گئے, کھا کے بھول گئے. تو جو بھی اگر یہاں موجود ہیں تو ان سے معذرت. تو میں نے ان سے کہا آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جی اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ جو بھی تھی. تو میں نے کہا اگر آپ محنت کر کے اس کو ڈبل کر لیں, 1 کروڑ کما رہے ہیں 2 کروڑ کر لیں. انہوں نے کہا ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے, میں 1 کروڑ روپے کماتا ہوں یا 10 لاکھ یا 20 لاکھ جو بھی تھی, تو مجھے ضرورت نہیں ہے 1 کروڑ کی, اس کو میں ڈبل کروں, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا 1 کروڑ کی ضرورت ہے آپ کو جو آپ کما رہے ہیں, کیا اس کی ضرورت ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئے. میں نے کہا ضرورت انسان کو 2 وقت کی روٹی کی ہے, ایک سر چھپانے کے لیے اس کو جگہ مل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو اور 2 وقت اس کو کھانا مل جائے, تو ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دیا. وہ ناشکری نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کم ہے, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی جو ارننگ ہے وہ یہ بھی بہت ہے, آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اسلام تجارت کی ترغیب کیوں دیتا ہے؟ آپ اس لیے نہیں کما رہے کہ آپ نے کھانا ہے, آپ قوم کے لیے کمائیں. مسلمان تاجر اگر مضبوط ہوگا, اس سے اسلام مضبوط ہوگا, اس سے مسلمان مضبوط ہوگا, اس سے آپ کا کنٹری مضبوط ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا المؤمن القوی خیر احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. فرمایا طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. علماء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ یہاں طاقت سے صرف جسمانی طاقت مراد نہیں ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہے, معاشی طاقت ہے, ساری طاقتیں اس میں داخل ہیں. اس لیے کہ پاورفل آدمی, طاقتور آدمی وہ کچھ کر سکتا ہے جو کمزور آدمی نہیں کر سکتا. اگر ہمارے مسلمان تاجر نہ ہوتے تو ملک کا تو اور دیوالیہ نکل جاتا, ہمارے دینی مدارس بند ہو جاتے, ہمارے جو رفاہی ادارے چل رہے ہیں جن میں تاجر لوگ تعاون کرتے ہیں وہ سارے ادارے تباہ ہو جاتے, ہم ہر وقت کشکول لے کے غیروں کے آگے کھڑے رہتے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑے بڑے تاجر تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے یہاں جامع الرشید میں اس پہ تحقیق ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو تاجر تھے ان کے پاس سرمایہ کتنا تھا, تو آج کے لحاظ سے اربوں روپے بنتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ, حضرت عثمان کے پاس سرمایہ اربوں روپے کے تھے. آپ دیکھیں نا, ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں تبوک کے موقع پر, حضرت عثمان 100 گھوڑے یا 300 گھوڑے پیش کر رہے ہیں. گھوڑا اس زمانے کی لینڈ کروزر تھی, تو یہ 400 گھوڑے 400 اونٹ دے دینا, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں اربوں روپے کے سرمائے تھے. ہمارے نبی نے کبھی حضرت عثمان سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اتنی دولت رکھی ہوئی کیوں ہے, کبھی بھی نہیں کہا. قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں کہ تجارت ان کو اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی. دیکھیں اعتدال کیا ہے, اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے کچھ نیک بندے ہیں جو بزنس میں ایسا لگتے ہیں کہ نماز کو بھول جاتے ہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی غلط ہے. یہ بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جو بزنس کرتے ہی نہیں ہیں, ہر وقت مسجد میں اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں. یہ بھی نیک بندوں کی تعریف اللہ نے نہیں کی. کیسا بیلنس اور اعتدال قرآن نے پیدا کیا کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو تجارت کرتے ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں, لیکن یہ خرید و فروخت نماز کے وقت پہ ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی. یہ نہیں کہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں, یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے,
یہ وہ اعتدال ہے، بیلنس ہے، جسے پیدا کرنے کی ہماری سوسائٹی میں ضرورت ہے۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے کہ اسلام میں جہاں بھی پیسے کمانے کا تذکرہ آئے نا، بزنس کا تذکرہ کیا قرآن نے، جہاں بھی لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قرآن کہتا ہے قریش کو چاہیے کہ اللہ نے جو قریش پر احسان کیا، قریش اس احسان کا شکر ادا کریں۔ وہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تجارت کے لیے 2 سفر سال میں ان کے لیے 2 مرتبہ سفر کرنا آسان کر دیا ہے۔ تو اللہ اہل قریش اور عربوں پر جو اپنا احسان بتا رہے ہیں، وہ کیا احسان؟ کہ تم گرمیوں میں بھی بزنس کرتے ہو اور تم سردیوں میں بھی بزنس کرتے ہو۔ بتائیے اس سے بزنس کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ عام طور پہ کسی کا بزنس سردیوں میں چلتا ہے، گرمیوں میں نہیں چلتا، کسی کا گرمیوں میں چلتا ہے اور سردیوں میں نہیں چلتا۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے نا، تھوڑا گردن ہلا کے یہاں ہوں کر کے، مجھے لگے گا میں ٹی وی میں نہیں آ رہا، میں سامنے بیٹھا ہوں نا۔ بعض دفعہ ٹی وی میں کوئی پروگرام آ رہا ہوتا ہے تو کوئی رسپانس ہی نہیں مل رہا ہوتا ہے نا اس میں۔ تو اللہ نے سمندر کی نعمت کو بیان کیا، وہاں بھی اللہ نے فرمایا لِتَبْتَغُوا من فضلہ، تم سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو، سمندر سے تجارت کرو۔ تو قرآن میں، حدیث میں ہمیں جہاں بھی ملتا ہے مال کمانے کا ذریعہ، وہ تجارت ملتی ہے، بزنس ملتا ہے۔ یہ جو ملازمت کا طریقہ ہے نا، یہ ہمارے ہاں انگریزوں کے آنے کے بعد دفتروں میں جب کلرکوں کی ضرورت پڑی تو وہاں آ کے یہ ملازمت کا سیٹ اپ شروع ہوا ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آپ نے نکاح کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کے بزنس کو پروموٹ کیا، اور اس فضیلت کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، اے نبی آپ مسکین تھے، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو غنی کیسے کیا؟ حضرت خدیجہ تاجر تھیں، حضرت خدیجہ کے پاس مال بہت تھا، آپ کو ایماندار تاجر چاہیے تھا جو اس مال کو ایمانداری کے ساتھ انویسٹ کر سکے۔ اسی امید پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے نبی کے پیغام نکاح کو قبول کیا، اور اللہ نے اس بزنس کے ذریعے آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائی۔